جنت کو مولا علی کے گھر کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب روانہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر سب سے پہلے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے پیارے حبیب دعا کر رہے ہیں، اے پاک پروردگارا، ارے علی اور فاطمہ اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور اے اللہ علی اور فاطمہ کو اور اس کی آنے والی ذریت کی اے مولا تو حفاظت فرما، اے مولا تیری حفاظت کے اندر چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ جب ایک ماں باپ ہو یا کوئی مسلمان جب اللہ کی امان کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی حفاظت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اور رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے پاک پروردگارا میں تجھے اس کی امان کے اندر اور تیری حفاظت کے اندر چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اب اس کی کوئی حفاظت کرے یا نہ کرے، رب قدیر اس کی حفاظت فرماتا ہے، رب قدیر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھو روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک جوان تھا، وہ جوان کی بیوی حمل سے تھی، حاملہ تھی، اللہ اکبر۔ جب جہاد کا اعلان ہوا کہ چلو جہاد کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ اکبر، وہ جوان ہے، جا رہا ہے جہاد کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن اپنی بیوی گھر کے اوپر حمل سے ہے، اس کو حاملہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جب وہ گھر سے نکل رہا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے پاک پروردگارا میں تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اے پاک پروردگارا میری بیوی کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے میں اس کو تیری حفاظت کے اندر بھیج رہا ہوں، تیری حفاظت کے اندر چھوڑ رہا ہوں۔ تاریخ بتا رہی ہے، اللہ اکبر، جب وہ جہاد کے اندر گئے، ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ جب انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، اور اسے قبر کے اندر سلا دیا گیا، قبر کے اندر دفنا دیا گیا۔ اب تاریخ بتا رہی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آنے والا شوہر ہے، آیا ہے اور پوچھا کہ آخر میری بیوی کا کیا ہوا؟ بتایا گیا تیری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے دفنا دیا گیا ہے۔ 2-4 دن کا عرصہ ہوا تھا، ایک آنے والا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے، امیر المومنین میں نے قبرستان کے اندر رات کے ماحول کے اندر ایک قبر کا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، ایک قبر کا عجیب و غریب ماحول دیکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، ذرا بتاؤ تو صحیح آخر تم نے کون سا منظر اور ماحول دیکھا ہے قبرستان کے اندر قبر کا؟ وہ عرض کرتا ہے، امیر المومنین میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک عورت کی قبر ہے، لیکن اس قبر کے اندر میں روشنی ہی روشنی دیکھ رہا ہوں، ارے اجالا ہی اجالا دیکھ رہا ہوں، ارے نور ہی نور دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آدمیوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھو وہ قبر کس کی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کیا کہتے مجاہد جو جہاد کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ اکبر، اور اس کی عورت کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اسی عورت کی قبر ہے، اللہ اکبر۔ جوان کو بلایا گیا، آخر بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے، جاتے جاتے تو نے کون سی دعا کی تھی؟ وہ عرض کر رہا ہے، امیر المومنین اس وقت میری بیوی کیا ہے حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، لیکن میں جب جہاد کے لیے نکلا میں نے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے پاک پروردگارا میری بیوی کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو میں تیری امان کے اندر سونپتا ہوں، تیری حفاظت کے اندر سونپتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قبر کو کھولی جائے۔ جب قبر کھولی گئی تو کیا دیکھا گیا کہ قبر کے اندر ارے اس کی بیوی تو سوئی ہوئی ہے، لیکن ایک نورانی شکل والا بچہ خدا کی قسم قبر کے اندر کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو جب اللہ کی حفاظت کے اندر تم نے اپنے بیوی کے حمل کو جب سونپ دیا تھا، تیری بیوی کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اولاد کی حفاظت فرمائی، اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مولا کائنات سے نکاح ہوا، اللہ کے پیارے حبیب
حبیب دعا کر رہے ہیں، اے پاک پروردگارہ، علی اور فاطمہ اور اس کی آنے والی ذریت اور اولاد ہے، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور میں اس کو تیری امان اور تیری حفاظت کے اندر سونپتا ہوں۔ اور پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں خاتون جنت کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ اے بیٹی، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ علی کے گھر کے اوپر جا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا بیٹی، علی کے لیے تم زمین بن جانا، علی تمہارے لیے آسمان بن جائیں گے۔ علی کے لیے تم زمین بن جانا، علی تمہارے لیے آسمان بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیسا نکاح ہوا تھا، بابرکت والا اور عظمت والا، اور ماں خاتون جنت کا نکاح اللہ اکبر ہماری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے نصیحت ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ اکبر کہ گھر کے اندر ارے کچھ بھی نہیں رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر اپنے گھر کے وقار کو جانے نہیں دیتے تھے، اپنے گھر کی عزت کو جانے نہیں دیتے تھے، اپنے شوہر کی عزت کو جانے نہیں دیتے تھے، اپنے شوہر کے وقار کو جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ صبر کر لیتے تھے، اور تکلیف ہے ارے اسے برداشت کر لیتے تھے۔ وہی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اکبر کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر ارے لونڈیاں آئی، کسی نے کہا ماں خاتون جنت سے اللہ اکبر کہ رسول اللہ کے پاس لونڈیاں آئی ہے، اور کام کرتے کرتے تمہارے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر اللہ اکبر نہ جانے کیسی کیسی تکلیف ہو جاتی ہے، جاؤ رسول اللہ کے پاس خادمہ آئی ہے، تم اپنے لیے 2-3 خادمہ منگوا لو تاکہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر ماں خاتون جنت گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی اس سے بہتر تو ایک ایسی چیز میں تمہیں عطا کرتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دن میں بھی تمہیں سکون عطا فرمائے گا اور رات میں بھی تمہیں سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں خاتون جنت کو کون سی نصیحت کی تھی اور کون سی تعلیم دی تھی؟ وہی تعلیم دی تھی، اے بیٹی فاطمہ، جب پورا دن کام کرتے 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 جب رات کو سونے کا وقت ہو جائے تو اپنے بستر کے اوپر جا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح بیان کرتے کرتے بیٹی سو جانا۔ اللہ اس تسبیح کی برکت سے تمہارے پورے دین کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کہ ہم اور آپ اچھی سوچ دیں، بیٹوں کو بھی اچھی سوچ دیں اور بیٹیوں کو بھی اچھی سوچ دیں۔ اسلام نے صرف بیوی کے اوپر ہی حقوق نہیں رکھے ہیں شوہر کے، بلکہ اسلام نے شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حق رکھے ہیں۔ آج شوہر بھی اپنے حق کو بھلا ہوا ہے اور بیوی بھی کیا ہے، اپنے حق کو بھولی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ورنہ واقعی میں ایک دوسرے اپنے حقوق کو اگر مد نظر رکھتے اور اسی حقوق کی ادائیگی کے تحت اللہ اکبر اپنی زندگی کو گزارتے، خدا کی قسم ہمیشہ ہمیشہ وہ زندگی خوشگوار گزرتی۔ لیکن آج کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور خاص کر وہ جوان جو دیش میں آ کر اپنی زبان سے اللہ اکبر ایسا لفظ نکال لیتا ہے کہ جس لفظ سے اللہ اکبر زبان کے اوپر لانے سے اس جوان کا دل تو نہیں ہلتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ جوان اپنی بیوی کے لیے وہ لفظ اپنی زبان کے اوپر لاتا ہے تو وہ لفظ کے ادا کرنے سے اس کا دل تو نہیں ہلتا ہے، لیکن اللہ کا عرش اعظم ہل جاتا ہے۔ لفظ میں نہیں بولوں گا،
آپ سب جانتے ہیں کہ جس لفظ کے زبان کے اوپر لانے سے پورے خاندان کے اندر بے قراری پھیل جاتی ہے، پوری سماج کے اندر بے چینی پھیل جاتی ہے۔ آج ہمارا جوان چھوٹی چھوٹی بات کے اندر وہ لفظ اپنی زبان کے اوپر لے آتا ہے، اللہ اکبر۔ کیا جوان تمہیں وہ بیوی جو حق نکاح کے ساتھ تمہارے بندھن کے اندر آئی ہے، کیا اس کا حق تمہارے اوپر نہیں ہے؟ آج تم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اللہ اکبر بیوی کے اوپر تیش میں آ رہے ہو اور بیوی سے نہ جانے کیسا کیسا سلوک کر رہے ہو۔ کیا ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور آپ کی سیرت اللہ اکبر ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ارے یہ تو کیا کہتے ہیں، گھر ہیں، خاندان ہے، سماج ہے، ارے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اور آپ کو اسلام نے اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کے اندر 10 عیب ہو اور ایک اچھائی ہو تو شوہر کو اسلام تعلیم دے رہا ہے، شوہر کو حکم دے رہا ہے کہ اگر تیری بیوی کے اندر ایک اچھائی ہے اور 10 برائیاں ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں اے جوان 10 برائیوں کی طرف مت دیکھنا بلکہ بیوی کی ایک اچھائی کی طرف دیکھنا، بیوی کی ایک اچھائی کی طرف دیکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مولا کائنات مشکل کشا آئے گھر کے اندر، اب کچھ کیا کہتے ہیں بات بن گئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے اور کہاں گئے؟ مسجد نبوی شریف کے اندر۔ مسجد نبوی شریف اس وقت ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پکی اس طریقے سے نہیں تھے بلکہ کچی تھی، یعنی مٹی والی تھی۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا ناراض ہو کر مسجد نبوی شریف میں آ کر سو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تو سب سے پہلے بیٹی ماں فاطمہ کے گھر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج باپ اپنی بیٹی کے گھر کی چوکھٹ کو چھوڑ دیتا ہے، آج باپ اپنی بیٹی کے گھر کے پانی کو حرام کر لیتا ہے، آج باپ اپنی بیٹی کے گھر کے کھانے اور پینے کو حرام کر لیتا ہے۔ لیکن دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو درس دے رہے ہیں کہ رسول اللہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تو سب سے پہلے ماں خاتون جنت کے گھر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد معصوم میں خیر خیریت پوچھتے، بیٹی فاطمہ کیسے ہو، تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ویسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں خاتون جنت کے گھر کے اندر گئے، پوچھا اے بیٹی فاطمہ این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ ماں خاتون جنت نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے بیٹی بولو کیا ہوا ہے؟ ماں خاتون جنت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آج علی سے اور مجھ سے تھوڑا بہت تو میں ہو گیا ہے، اس وجہ سے علی ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اگر چاہتے تو حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر کہتے اے ابو بکر جاؤ حضرت علی کہاں گئے، لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جاتے اور کہتے حضرت علی سے رسول اللہ بلا رہے، تو کیا حضرت علی کی مجال تھی کہ وہ منع کر دیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو پیارے آقا نے نہ بلایا، اگر چاہتے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو بلا کر کہتے اے عمر جاؤ علی کہاں گئے، بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجتے اور بھی صحابہ کرام کو بھیجتے کہ علی کو تلاش کر لے کر آؤ، لیکن نہیں،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب ماں خاتون جنت نے عرض کی یا رسول اللہ علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم خود حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ سسر ہونے کی حیثیت ہے، ہم بھی کسی کے کیا ہے زندگی میں سسرا بنتے ہیں، ہماری ماں بھی زندگی میں کسی کی کیا ہے ساسو بنتی ہے۔ آج ایک ساسو و سسرا ایک نئی دلہن بن کے ہمارے گھر کے اندر ایک بیٹی آتی ہے، اللہ اکبر، تو ظاہر سی بات ہے سیٹنگ ہوتے ہوتے ہم کسی کے یہاں نوکری کرنے جاتے ہیں، کسی کے یہاں کیا کہتے ہیں ہم اور اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، تو سیٹنگ کرتے کرتے اور سیٹ ہوتے ہوتے ہمیں بھی دیر لگ جاتی ہے۔ ہمیں ہمارا سیٹ ہے سب بتاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے، تمہیں یہ چیز کو یہاں سے لے کر وہاں رکھنا ہے، ویسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ سیٹ ہونے میں دیر لگتی کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ہی یہ نئی دلہن ہمارے گھر کے اندر آئی ہے، یہ بیٹی بیاہ کر آئی ہے، اللہ اکبر، تو آج ساسو سسرا یہی سوچ بنا کر رکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ دلہن کیا کہتے سیٹ ہو جانی چاہیے۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے، بلکہ اس کو سیٹ کرتے کرتے دیر لگے گی۔ تمہارے گھر کا ماحول اس آنے والی دلہن کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے یہاں ناشتہ کتنے بجے بنتا ہے، تمہارے ناشتے کے اندر کیا کیا کھایا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا تمہارے یہاں کتنے بجے پکایا جاتا ہے، دوپہر کو تمہارے کیا سسٹم ہے، رات میں کیا سسٹم ہے، کیسے کیسے تمہارے گھر کے طور اور طریقے ہیں۔ اللہ اکبر، اس آنے والی دلہن کو معلوم نہیں ہے۔ ارے جب معلوم نہیں ہے تو ایک ساسو اور سسرا ہے، اللہ اکبر، ارے اسے سیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ جب سیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر آئندہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن المیہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ آج ساسو ہو کہ سسرا ہو، آنے والی دلہن کو صرف دلہن کا مقام دیتی ہے، آنے والی بیٹی کو اللہ اکبر ایک کس کا ہونے والے، ارے بیٹے جو ہے، ارے اس کی گھر والی ہونے کا اللہ اکبر ایک ہم اور آپ ہیں، انہیں اسٹیپ دے رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اگر وہ ساسو سسرا ہے، اگر آنے والی دلہن کو جس طریقے سے اپنی سگی بیٹیوں کو بیٹی مان کر ان سے پیار کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، اگر وہ ساسو اور سسرا آنے والی دلہن کو ایسے ہی ماں اور باپ کا پیار دے دے تو خدا کی قسم اللہ اکبر، اب آپ کے ذہن کے اندر بہو کا تصور نہیں آئے گا اور اس کے اندر ساسو اور سسرے کا تصور نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے دل کے اندر بیٹی کا تصور آئے گا اور اس کے اندر ماں اور باپ کا تصور آ جائے گا کہ جس طریقے سے وہ بیٹی اپنے گھر کے اندر ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرتی تھی، وہ آنے والی دلہن کو اگر بیٹی جیسا پیار دیں گے تو تمہارے ساتھ بھی ماں اور تمہارے ساتھ بھی باپ اور ماں جیسا ویوہار ہوگا، ماں اور باپ جیسا تمہارے ساتھ بھی سلوک ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ پیار ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں، بس ایک بہو سمجھ کر ہم اس سے سلوک کر رہے ہیں، ایک بہو سمجھ کر ہم اس سے ویوہار کر رہے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم اگر اپنے بیٹے کی زندگی کو اور آنے والی دلہن ہے اس کی زندگی کے اندر اگر تم اجالا دیکھنا چاہتے ہو، ان کی زندگی کے اندر مٹھاس دیکھنا چاہتے ہو، ان کی زندگی کو ہمیشہ آباد اور پھلا پھولا دیکھنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، اسے بیٹا سمجھو، اسے بیٹی سمجھو، پھر دیکھو تمہارے گھر کے اندر برکت ہی برکت نازل ہوگی، تمہارے گھر کے اندر رحمت ہی رحمت نازل ہوگی، اللہ اکبر۔ تو وہی پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سسرے ہونے کی حیثیت سے اللہ اکبر خود جا رہے ہیں حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاشنے کے لیے، اللہ اکبر۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے مسجد نبوی شریف کے اندر تو کیا دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا نے دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پیٹھ کے اوپر
مٹی لگی ہوئی ہے. پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. پیارے آقا نے حضرت علی کو اسی وقت کیا ہے ابو تراب کا لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے مجھے ابو تراب کا لقب عطا فرمایا ہے، اور یہ ابو تراب کا لقب رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی کا نام لینے سے علی کو اتنی محبت اور پیار نہیں ہے کہ لوگ حضرت علی کو ابو تراب کے نام سے پکارے. حضرت علی کو اس سے پیار اور محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. پیارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اوپر لے گئے. ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو کیا ہے ملاقات کروا دی. آپس کا یہ سارا تو میں تھا وہ سارا مٹھاس میں بدل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے یہاں میں کیوں جھوکوں، میں کیوں جاؤں، نہیں، بالکل نہیں. اگر بیٹی والے ہیں، اگر بیٹی کے جیون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر روشن رکھنا چاہتے ہیں، بیٹی کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ اگر آباد رکھنا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی اپنے اندر یہ سوچ مت پیدا کرنا، اور کبھی بھی تھوڑی تھوڑی بات کے اندر سپورٹ مت کرنا. یہ سپورٹ ہی نے سب سے زیادہ ستیہ ناش نکالا. سپورٹ دیتے ہیں تو بیٹی کیا کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات کے اندر کیا ہے گھر کے اوپر آتی نا. اگر ادھر سے باپ بھی ٹائٹ رہے، اگر ماں بھی ٹائٹ رہے، اللہ اکبر، تو تھوڑی تھوڑی بات کے اندر ہماری بیٹی اپنے گھر کے اوپر نہ آئے، بلکہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ جاتے جاتے اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھا دو، جاتے جاتے اپنی بیٹی کو یہ درس دے دو کہ جب تمہاری بیٹی نکاح کے بعد اپنے گھر سے روانہ ہو، ایک ماں باپ دعا کرے اور دعا کے ساتھ یہ نصیحت کرے، بیٹا اب حقیقت میں جہاں تم جا رہے ہو وہی تمہارا گھر ہے، وہی تمہارا سنسار ہے، وہی تمہاری زندگی ہے. اے بیٹی اس طریقے سے وہاں اپنی زندگی کو گزارنا، اس طریقے سے اپنے جیون کو گزارنا، اس طریقے سے اپنے ساس اور سسرے کے ساتھ اپنے ماحول کو قائم کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا کہ ہمیشہ ہمیشہ جب بھی زبان کے اوپر اگر آ جائے ساس اور سسرے کے تو تمہارا ہی نام کیا کہتے ہیں رہے، تمہارے شوہر کی زبان کے اوپر تمہارا ہی نام رہے. اور اے بیٹی اب ہمیشہ تمہاری زندگی ایک نہیں یہاں سے شروع ہے اور تمہاری زندگی ختم یہی گھر سے ہوگی. یہ ہم اور آپ بیٹی کو کیا کہتے ہیں سوچ دے. ایسے ہی کیا ہے ماں باپ بیٹے کو بھی کیا کہتے ہیں سوچ دے. یہ کسی کی بیٹی ہے، بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ ناروا سلوک مت کرنا. جس طریقے سے آج جوان ہمارے سلوک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اندر گالی گلوچ، چھوٹی چھوٹی بات کے اندر شوہر بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات کے اندر یہاں تک سنا گیا ہے کہ شوہر بیوی کو مار پیٹ کرتا ہے، شوہر نہ جانے بیوی کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کا حاکم بنایا ہے. اگر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر اگر کسی ایک دوسرے کے اوپر ذرہ برابر اگر ظلم ہوگا، کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم اور آپ ہیں شریعت اسلامیہ کے
حقوق کی ادائیگی سے ہٹ کر اگر ہم ظلم کریں گے، اگر ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو یاد رکھو یہاں نہیں ہے، حاکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ہمیں پوچھا جائے گا اور ہمیں اللہ اکبر ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اے جوانوں، اپنی بیوی کو اللہ اکبر اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں اس حقوق کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرو۔ انشاءاللہ جب اس طریقے سے اسلام کے مطابق جب اپنے جیون کو گزارو گے، ایک دوسرے اسلام اور شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس زندگی کے اندر تمہیں مٹھاس ہی مٹھاس نظر آئے گی، اس کے اندر اللہ اکبر تمہیں لذت ہی لذت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس جوڑے کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور انشاءاللہ جب اچھا جیون ہوگا، اچھا ماحول انشاءاللہ بناؤ گے تو آنے والی جو نسل ہے جب اچھے ماحول کے اندر اپنے جیون کو گزارے گی، اللہ اکبر، تو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے والی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والی ہوگی۔ ورنہ مسلمانوں یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار ہمیں اور آپ کو تعلیم عطا فرما دی ہے۔ ماں خاتون جنت کی سیرت ہے، حضرت امام حسن کی سیرت ہے، حضرت امام حسین کی سیرت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ یہی تو سیرت ہے جن کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے۔ سید الاولیاء، امام الاولیاء، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ماں بھی کیسی پارسا تھی، باپ تو اللہ والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، لیکن ماں بھی کیسی عابدہ تھی، ماں بھی کیسی زاہدہ تھی، ماں بھی کیسی متقیہ تھی، ماں بھی کیسی پارسا تھی، اللہ اکبر۔ اور جب ایسے ماں اور باپ جب شریعت کے مطابق جب جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ماں کی گود کے اندر پیدا کرنے والا ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی ہسٹری سنی نا، ایک سفرجن کھایا تھا اور کتنی کیا کہتے ہیں شرطیں قبول کی، اور ماں خاتون سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے سلسلے میں جب پوچھا گیا تو آپ کے والد حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ہمیشہ میں نے اپنی بیٹی کو اسلام کا جیون عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اور آپ بھی اسلام کے سانچے کے اندر اپنے جوان بیٹے کو، اپنی جوان بیٹی کو انشاءاللہ اگر جیون عطا کریں گے تو آج شادی کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے جو گھر اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور طلاق کے اوپر طلاق کیا کہتے ہیں جو سننے کو نظر آ رہی ہے، یہ کبھی ہمیں اور آپ کو کیا ہے سننے کو نہیں ملے گا۔ یہ گھر جو کیا کہتے ہیں اجڑ رہے ہیں، یہ کبھی ہمیں اور آپ کو اجڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ انشاءاللہ ہمیشہ وہ گھر کیا کہتے ہیں آباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اولاد والے ہیں تو اپنی اولاد کو، چاہے وہ بیٹے ہی ہو چاہے وہ بیٹے ہوں، انہیں اچھی سوچ دیں، اچھی تعلیم دیں، اور ابھی کے ماحول کے مطابق اگر بیٹی ہے تو ماں خاتون جنت کی سیرت پڑھاؤ، ضروری ہے ماں خاتون جنت کی سیرت پڑھانا۔ اگر جوان بیٹا ہے تو اسے سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور سیرت پڑھانا ضروری ہے۔ اگر ہم اسلام کی ہسٹری نہیں پڑھائیں گے اور اسلام کی تعلیم سے اگر ہم انہیں آگاہ نہیں کریں گے، اسلام کی تعلیم اگر ہم انہیں نہیں دیں گے تو پھر آج الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ،
باپ کا الگ جیون گزر رہا ہے، ماں کا الگ جیون گزر رہا ہے، اور اسی کے اندر پلنے والی جو اولاد ہے آپ اور ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس اولاد کا جیون کیسا چلے۔ کیا آپ نہیں جانتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہمارا جیون اچھا بنے، ہماری اولاد کا جیون کیا ہے؟ اچھا بنے۔ ہر کوئی چاہتا ہے۔ جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کا بھوشیہ اور ان کا جیون بھی اچھا بنے، تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ پہلے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور ہم نے اپنے جیون کو اچھا کر لیا اور اسلام کے مطابق ہم نے اپنے جیون کو ڈھال لیا، تو خدا کی قسم ہماری وہ اولاد بھی اپنے جیون کو اسلام کے مطابق ڈھال دے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ ورنہ آج پوزیشن تو کیا ہے ہمارے جوان کی کہ بیچارے انور جو ہے وہ نیت یاد کراتے کراتے بھی تھک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مولانا صاحب کے بعد فریاد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ مولانا 2 دن سے نیت سکھا کے مجھ کو عادت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہلانے والا، اپنے آپ کو سرکار غوث پاک کا چاہنے والا اور غلام کہنے والا، اللہ اکبر، کبھی کبھی تو یہ بھی کیا کہتے دیکھا گیا ہے کہ انوٹ آ کر کیا کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نکاح تو پڑھانا، اب اس کے اندر جو کلمے ہیں نا یہ تمہاری ری سے پڑھ کے کیا کہتے گزرتے جاؤ، کیونکہ یہاں کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا میں بتاؤں، یعنی افسوس کرنا پڑتا ہے کہ آخر اس جوان نے زندگی کہاں گزاری ہے؟ کیا کوئی اسے سکھانے والا نہیں تھا؟ کیا اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول ہی نہیں تھا؟ آخر وجہ کیا ہے مسلمانوں کہ آج ہمیں بہت افسوس کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے جب ایسی پوزیشن ہے اور جب ایسے حالات جب ہمارے سامنے آتے ہیں اور ایسے حالات ہم کیا کہتے ہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ہمارا جوان بیٹا ہے اسے کلمہ بھی یاد نہیں، ہمارا جوان بیٹا ہے اسے درود شریف بھی یاد نہیں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا وہ کبھی مسجد کے اندر جاتا ہی نہیں ہے؟ کیا کبھی وہ عالم دین کے پاس کیا کہتے بیٹھتا ہی نہیں ہے؟ کبھی کیا ہم نے اس کو مدرسے میں بھیجا ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور سنا بھی جاتا ہے کہ زندگی میں ابھی تک کیا کہتے ہیں مدرسے گئے ہی نہیں ہیں، یہ بھی سنا جاتا۔ نہیں مسلمانوں، تمہارا جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، لیکن تمہاری جو اولاد ہے اس کے اوپر دھیان دینا، توجہ دینا، ورنہ پھر پچھتانے کا ٹائم آئے گا، اور پھر وہ پچھتانے کا ٹائم آئے گا، وقت آئے گا تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہم بھی سمجھ جائیں، انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کر سمجھ جائے گی۔ یہ کب؟ جب ہم اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا کریں گے، اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول قائم کریں گے، اپنے گھر کے اندر عبادت کا ماحول قائم کریں گے، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کا ماحول کریں گے، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول کیا ہے قائم کریں گے، انشاءاللہ پھر ہمارے وہ جوان بیٹے ہیں اللہ اکبر اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہماری جوان بیٹیاں ہیں ماں خاتون جنت کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو کیا ہے گزارے گی، اور جب کیا ہے شادی اور بیاہ کر جب وہ کسی کے گھر کے اوپر جائے گی تو انشاءاللہ جس طریقے سے یہاں ماں باپ کی عزت بن کر رہی تھی وہاں بھی ساس اور سسر کی عزت بن کر رہے گی، اپنے شوہر کی عزت بن کر رہے گی۔ ویسے ہی کیا ہے جب شوہر ہیں اسے ہم اپنا اچھا جیون عطا فرمائیں گے تو وہ اپنی بیوی کو اللہ اکبر شریعت اسلامیہ کے مطابق جو حقوق رکھے ہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ وہ اپنے جیون کو کیا ہے اپنی بیوی کے اپنے ساتھ کے اندر رکھ کر گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا جو آغاز ہے جب انشاءاللہ رحمتوں والا ہوگا برکتوں والا ہوگا تو انشاءاللہ یہ برکتیں آخر تک ہمیں ملتی نظر آئے گی، جیسے آج ہمارے جناب عبدالستار بھائی
راٹھور الحمدللہ مبارکباد کے لائق ہے کہ ایسے خطرناک ماحول کے اندر اور ایسے کیا کہتے ہیں سنجوگ کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں شادی کے جب وقت آتے ہیں تو بالکل کیا کہتے ہیں حد سے پار ہو جاتے ہیں، شریعت کے کیا کہتے ہیں جو حدود ہے اس کو بھی کیا ہے پار کر دیتے ہیں، اور خوشی میں آ کر نہ جانے ایسے ماحول قائم کر دیتے ہیں کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جس سے رسول اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے کیسے ماحول شادی کی خوشی کے اندر اللہ اکبر قائم کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اسے گوارا نہیں کرتا ہے، ایک اسلام ہے ہمیں اور آپ کو ایسی سوچ نہیں دیتا ہے۔ خدا کی قسم جب ایسی مبارک ہمارے اور آپ کے یہاں خوشیوں کے موقع آئے تو اس کی شروعات کس سے کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سے کرنا۔ انشاءاللہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے محفل سے انشاءاللہ یہ شادی خانہ آبادی جو ہے جب اس کی شروعات ہوگی تو اخیر تک اس کی برکتیں پوری زندگی کے اندر ہمیں ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے امام عشق و محبت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نرمی والی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور اپنی زندگی کے اندر نرمی والی بات کرتے رہیں گے۔ نرمی والی بات سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو بھانگ چھوٹ جسے کہتے ہیں، نظر انداز کہتے ہیں کہ کبھی شوہر سے ہو جائے تو بیوی کیا ہے بھانگ چھوٹ کر دے، کبھی بیوی سے ہو جائے تو شوہر کیا ہے بھانگ چھوٹ کیا ہے کر دے، تو انشاءاللہ یہ زندگی کی گاڑی کیا ہے چلتی رہے گی۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا ہے سیدھی بات کرو، صاف بات کرو، نرم کیا ہے بات کرو۔ اور جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس نکاح کے خطبے کے اندر کیا ہے یہی 3 آیت کریمہ کیا ہے چنی ہیں۔ ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اور ایک کون سی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ 3 آیت کریمہ نکاح کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی اور تینوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ شوہر سے بھی کہا جا رہا ہے نکاح تو تمہارا ہو رہا ہے لیکن نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ سلوک کرنے سے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے کیا ہے ڈرنا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب تینوں آیت کریمہ رہے گی تو انشاءاللہ خوشیاں ہمیں اور آپ کو میسر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل سے، پنجتن پاک کے صدقے طفیل سے، بغداد والے آقا سرکار غوث اعظم ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ اور بالخصوص مولا علی مشکل کشا ماں خاتون جنت کی مبارک شادی کے صدقے طفیل سے ہونے والی شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے دلہا اور دلہن کے درمیان محبت تامہ اور محبت کاملہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے دلہا اور دلہن کو ہمیشہ کے لیے شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر آفت، بلا، مصیبت، بیماری اور نجات سے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل کو آسانی کے ساتھ آگے بڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہونے والے دلہا اور دلہن کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق
عطا فرمائے۔ جس طریقے سے دلہا اور دلہن شادی سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، اسی طریقے سے شادی کے بعد بھی انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔